بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ چینل آپ کی تعلیم میں اور تعلیمی ایکٹیویٹیز کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز کے ذریعے بہت سارے اسٹوڈنٹس مستفید ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ پی پی ایس سی میں لیکچرر کے ایگزام ہو چکے ہیں، ریٹن ٹیسٹ کے، اور اس کا امتحان رزلٹ بھی اناؤنس ہونے والا ہے، تو ہم نے انٹرویو کی کلاس شروع کر دی ہے، اور الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو آن لائن کلاسز میں حصہ نہیں لے سکتے یا ان کی کوئی مجبوری ہے، تو اور وہ ہمارا یہ چینل جو ہے وہ دیکھتے ہیں ریگولر، تو ان کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ سیریز وائز مختلف لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جائیں گے، اور ان لیکچرز کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل وہ سوالات جو کہ پی پی ایس سی میں اس سے پہلے انٹرویوز کے اندر سوالات پوچھے گئے، ان کے پراپر آنسر کیا ہے، اور جو سوالات پوچھے گئے ہیں کریکٹ آنسر کیا ہے، اور بعض اوقات کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو پوچھتے ہیں، تو آپ کو کس طریقے سے ان کو رپلائی کرنا ہے اور کانفیڈنس کیسے بحال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر تو آپ لوگ اس کی ڈیٹیل میں اور کمپلیٹ تیاری کرنا چاہتے ہیں، جس میں انٹرویو سے پہلے جو ہے آپ کا اس کی ریہرسل بھی کروائی جاتی ہے، موک انٹرویو میں مختلف اساتذہ کے ذریعے لائیو انٹرویو بھی لیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کے اعتماد میں اضافہ ہو، تو وہ بھی آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ معمولی سی فیس ہے، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ انٹرویو کی تیاری جو کرتے تھے الحمدللہ ان کی سلیکشن ہو چکی ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ آن لائن پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو یہاں بھی آپ کی تیاری کے لیے چانس کچھ نہ کچھ مل سکتے ہیں۔ تو الغرض یہ سوالات ہیں جو اس سے پہلے انٹرویوز میں مختلف بچوں سے پوچھے گئے، اور ان کو میں نے جمع کیا ہے، اور ان میں سے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ یہ ان کا جو آنسر ہے، ان کا جو سلوشن ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا تاکہ اس سے بھی آپ مستفید ہوتے رہیں۔ اچھا جی، سوال ایک ہے، اب ان کی کوئی ترتیب جیسے جیسے مجھے یہ ملتے ہیں اس طریقے سے کوئی باقاعدہ ترتیب نہیں ہے، لیکن یہ سوالات ہیں جو پوچھے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ایک ایسا کویسچن ہے کہ جس میں 2+2=4 والا جواب نہیں ہے، یعنی بعض تو ایسے ہیں نا کہ کتاب کا نام کیا ہے جی، اس کا مصنف کیا ہے، وہ کب پیدا ہوا، تو آپ نے ڈائریکٹ جواب دے دیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے، اور آپ کے نالج سے بھی، اور آپ کی جو آپ کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں، اور آپ کیا اس کو کیسے اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، تو بعض سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ نشاط ثانیہ جو ہے، ثانیہ دوسرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نشاط زندگی کو کہتے ہیں، یعنی لغوی حوالے سے، تو اصطلاحاً جو ہے یورپ جو ہے ایک دور میں گمنام تھا اور جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے بعد ایک سائنسی ترقی میں اس نے قدم رکھا اور علم کا شعور ان میں آیا، تو یہ جو گمنامی کی زندگی سے سائنسی ترقی کی زندگی کی طرف انہوں نے جو قدم رکھا، اس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ یعنی یورپ کا وہ سفر جو گمنامی سے، جاہلیت سے سفر کیا سائنسی ترقی کی طرف، یعنی دوسری زندگی گویا کہ ان کو ملی ہے، تو اس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔
اور اس کے بعد ایک سوال ہے حکم کی اقسام کیا ہیں. تو اب میں نے جب سوال کوئی لیا ہے تو پھر میں نے اس کی جزیات جو انہوں نے نہیں بھی پوچھا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تاکہ آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے کہ حکم جو ہے انہوں نے صرف پوچھا کہ حکم کی اقسام کون کون سی ہیں، لیکن آپ کو حکم کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حکم سے مراد ایسے قوانین ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ، حکم سے مراد ایسے قوانین ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کے تمام حرکات و سکنات پر دین کے نقطہ نظر سے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی شرعی طور پر انسان کی زندگی پر وہ لاگو ہوتے ہیں. اس نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، معاملات کیسے طے کرنے ہیں، یعنی اس کی زندگی پر وہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اس مقام پر اس پر کیا حکم ہے. یعنی وہ قوانین ہیں جو بعض براہ راست ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ بالواسطہ ہوتے ہیں. اب اس کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک تکلیفی حکم اور ایک وضعی حکم. تکلیفی حکم کون سا ہے؟ ایسا حکم جو مستقیم طور پر مکلف کے فعل سے تعلق رکھتا ہو، یعنی ایسا حکم جو مکلف جو ہوتے ہیں جس پر وہ وارد کیا گیا ہے، جو اس حکم کو کرنے والا ہے، وہ حکم جو ہے مکلف سے مراد ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو اس سے تعلق رکھتا ہے براہ راست. ٹھیک ہے، یعنی اس کے مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، براہ راست تعلق ہوتا ہے. اس میں سیاسی زندگی بھی ہے، معاشرتی زندگی بھی ہے، آئلی زندگی بھی ہے، سماجی بھی ہے، معاشی بھی ہے، مختلف حوالوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق براہ راست ہوتا ہے. مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، اب واجب کا حکم لگایا گیا ہے ایک مومن پر نماز کے لیے، اب براہ راست اس کا تعلق ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز حرام کی ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اس کا تعلق بھی براہ راست ہے. لیکن حکم وضعی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست انسان کے افعال سے نہیں ہوتا بلکہ اسے وضع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا اس کی مثال سے سمجھ آ جائے گی، آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا. اب وضو کا تعلق براہ راست اس کے ساتھ نہیں ہے، وضو کا تعلق ہے نماز کے ساتھ. جب نماز فرض ہو گئی تو اب یہ نماز کے لیے وضو کا حکم بھی وضع کیا گیا. تو بہت سارے ایسے احکامات ہوتے ہیں جو کسی اور وجہ سے وضع کیے جاتے ہیں اور کسی اور کی تکمیل کے لیے اس کو پورا کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم وضعی کہتے ہیں. تو اس کو آپ اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بیان کر دیں اچھے طریقے سے. اس کے بعد ہے جی ایک سوال پوچھا گیا کہ معارف القرآن کے مصنف کون ہے؟ تو معارف القرآن کے مصنف مفتی محمد شفیع ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ایم اسلامیات میں کون سی صورتیں شامل ہیں؟ یہ سوال اس طرح کے لازمی پوچھے جاتے ہیں. ایم اسلامیات میں کون سی بکس شامل ہیں؟ ایم اسلامیات کے سلیبس میں حدیث کی کون سی بک شامل ہے؟ اصول حدیث کی کون سی بک شامل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی پچھلے کئی سالوں سے کالج میں مختلف سی ٹی آئیز کے انٹرویوز کرتا رہا ہوں. تو بچے جو ہیں خاص طور پہ جنہوں نے بی ایس کیا ہوتا ہے اور وہ جب نمبر بڑے اچھے لے کر آتے ہیں، مگر ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کون سی بک پڑھی ہے، کون سی بک آپ کے زیر مطالعہ ہے، اصول فقہ پر کون سی کتاب پڑھی ہے، اصول حدیث پر، تو ایک کتاب کا نام بتانے میں بھی ان کو دقت پیش آتی ہے کہ انہوں نے کتابیں دیکھی نہیں، فوٹو کاپی کر لی، نوٹس لے لیے، تیاری کر لی، لیکچر سن لیے. اور آپ نے اگر ایم اے کیا ہے جس یونیورسٹی سے بھی کیا ہے اور اس یونیورسٹی کا مکمل سلیبس کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. قرآن کے متعلق کون کون سی صورتیں شامل ہیں اور اصول تفسیر پہ کون سی بکس شامل ہے، پھر تفاسیر جو ہے وہ کون کون سی شامل ہے، ان تفاسیر کا تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ پھر اصول حدیث ہے، پھر حدیث کی متن حدیث ہے، تاریخ حدیث ہے، تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ ساری آپ کو سلیبس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے صورتیں پوچھی ہیں، میں اب مختلف جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں. جو پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آپ کو وہ بتائیں گے کہ ہمارے سلیبس میں سورۃ المائدہ شامل ہے، النحل شامل ہے، الاحزاب شامل ہے اور سورۃ الشورى شامل ہے. جن بچوں نے 2015 سے پہلے کا ایم اے کیا ہوا ہے وہ بتائیں گے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اس سے پہلے سورۃ الحدید شامل تھی اور اب جو ہے نا وہ اس کی جگہ پہ سورۃ شورى شامل ہے.
ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. اب یہ سوال جو ہے نا، یہ جو اہل بیت سے مراد کیا ہے، یہ سوال اس کے اندر پوچھنے والے کے ملٹی جو ہے نا وہ مقاصد ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اس سوال میں پوچھا جانے والا جو ہے، جو جس نے پوچھا ہے، اس کے ذہن میں آپ کو کھنگالنا بھی ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور یاد رکھ لیں، کوئی سوال بھی ایسا پوچھا جائے، آپ نے کوئی بھی آپ کا مسلک ہے، خاص طور پر چونکہ اسلامیات ہے اور میل کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو مسلک کو آپ نے شو نہیں کرنا. جو بھی آپ کا مسلک ہو، آپ نے ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے بس، ٹھیک ہے. اہل بیت کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں وہ حضور السلام کی آل کو شامل کرتے ہیں، کچھ ازواج کو شامل کرتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آل بھی شامل ہے، اولاد بھی، اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ازواج بھی شامل ہیں. اب اس پر آپ کو دلیل یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر یہ قرآن میں آیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل بیت کا جب لفظ آیا ہے تو اس سے پہلے جو معاملات چل رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ بھی شامل ہیں. اور ظاہر ہے گھر والے سے مراد وہی ہوتا ہے نا جو گھر میں ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کسی کو بھی نہیں نکال سکتے. اور اس کے علاوہ پھر جو حدیث میں آپ نے جن لوگوں کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ، یہ 5 لوگ جن کے بارے میں آپ نے اپنی کالی کملی اوپر اوڑھ کر فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے. اور پھر اس کے علاوہ حضرت سلمان فارسی کو بھی آپ نے اہل بیت میں شامل کیا. تو اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. سمپل سی بات آپ یہ کہہ کے، تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ سسرالی بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے دونوں یعنی نسب اور حسب دونوں کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے بڑے تحمل مزاج کے ساتھ، اور آپ کو اگر وہ اکسایا بھی جائے اور آپ کو یہ مجبور کیا جائے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہیں، تو آپ بالکل نہ بات ایسی کہیں، بالکل ٹو دی پوائنٹ جواب دیں. سورۃ الاحزاب کے مرکزی مضامین کیا ہیں؟ اب آپ کو جتنی بھی آپ کے سلیبس میں صورتیں ہیں، ان صورتوں کے نام بھی آنے چاہیے، ان کے جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثلا یہی انہوں نے پوچھا اگر سورۃ الاحزاب کے مرکزی مضامین کیا ہیں، تو آپ بتائیں اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر غزوہ پہلے، بلکہ اس سے شروع میں آپ بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ زہار کا ذکر ہے، منہ بولے بیٹوں کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مومنین کی جانوں سے زیادہ نزدیک ہیں. اس کے بعد پھر اس کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. پھر ازواج مطہرات کے لیے خصوصی جو احکامات ہیں اس کا ذکر ہے. پھر زید بن حارثہ جن کا حضرت زینب اور وہ واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے اندر حضور علیہ السلام کے خصوصی خصائص بیان کیے گئے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ بتائیں. اس کے بعد ختم نبوت کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا ذکر ہے، اور پردے کے احکامات کا ذکر ہے. تو یہ سارے مضامین جو ہیں وہ سورۃ الاحزاب کے ہیں. اچھا، ایک سوال جو ہے یہ بھی آپ کی رائے کے بارے میں ہے، اور آپ نے بڑی اچھی رائے دینی ہے. سوال یہ ہے، یہ خاص طور پہ یہ بچیوں سے اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ دوسری شادی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. تو وہ جذبات میں آ کر، تو نہ تو آپ نے، میں نے کہا جذبات میں نہیں آنا، جذبات میں آ کر دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ ڈائریکٹ اس طرح کا جواب دے دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ کیوں نہیں کرنی چاہیے، قرآن کا حکم ہے. اور کوئی کسی سے بھی سوال پوچھا جائے میل سے یا فیمیل سے، تو بڑے تحمل کے ساتھ بھی دوسری شادی کی قرآن نے اجازت دی ہے بالکل. اور ہمارا جو قانون ہے وہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے بھی شرط رکھی ہے، قانون نے بھی شرط رکھی ہے. قرآن نے یہ شرط رکھی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم عدل کا دامن نہیں تھام سکتے، عدل قائم نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی کے ساتھ کافی ہے، یعنی ایک کے ساتھ گزارا کرو. اور اسی طرح ہمارا آئین قانون بھی یہی کہتا ہے کہ تو جو پہلی تمہاری بیوی ہے اس کی رضامندی ساتھ ہونی چاہیے، کہ تاکہ معاملات جو ہے وہ خراب نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو. تو باقی اگر یہ معاملات ٹھیک ہے تو بالکل دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، اگر اس کو وہ فنانشلی اور فزیکلی دونوں حوالے سے وہ فٹ ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا، جی فقہ پر آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ اب آپ
اور اگر آپ تو ایکسٹرا پڑھی ہے، جن بچوں نے خاص طور پہ درس انظامی کیا ہوتا ہے انہوں نے تو ظاہر ہے بہت ساری بکس پڑھی ہوتی ہیں، لیکن جنہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوتا ہے یونیورسٹیوں سے تو وہ بتا دیں کم سے کم البدایۃ المجتہد ابن رشد کی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، پھر ایک الہدایہ کتاب ہے وہ بھی بتا دیں، یعنی اور اگر آپ نے کوئی بھی کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب سے مراد فقہ کی یعنی کوئی اتھینٹک کتاب، آج کل کی وہ چھوٹے چھوٹے جو کتابچے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں، کوئی اتھینٹک کتاب پڑھی ہو تو اس کا نام بتا دیں، اور جس کا نام بتانا ہے آپ نے کوئی بھی کتاب کے بارے میں اس کا اسلوب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اسلوب کیا ہے، لکھنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کتنی صورتیں ہیں، صورتوں کے نام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر ہیں، یعنی صورتیں کتنی ہیں جو انبیاء کے نام پر ان کے نام رکھے گئے، تو یہ بازے میں رکھ لیں وہ 6 صورتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے نام پر ان کے نام رکھیں گے۔ اب اگر تو اس نے اتنا ہی پوچھا آپ سے کہ کتنی صورتیں ہیں تو آپ 6 بتا دیں، لازمی بات ہے کہ اگر آپ 6 بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے دل میں خیال آئے گا، آپ کے دل میں خیال وہ پوچھے گا وہ کون کون سی صورتیں ہیں، یا کوئی 2-4 بتا دیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جو 6 صورتیں ہیں ان میں سورۃ ابراہیم ہے، ہود ہے، نوح ہے، اس کے علاوہ یونس ہے، سورۃ یوسف ہے اور سورۃ محمد، تو یہ 6 صورتیں جو ہیں وہ ان کے نام پر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے نام پر۔ اچھا جی، یہ کتاب ہے کہ امام محمد کی فقہ پر کتاب کا نام بتائیں۔ اچھا، اس یہاں پر جب آپ بات آئے گی تو ممکن ہے بات تھوڑی سی آگے نکل جائے، بات سے بات نکل جائے۔ امام محمد کون تھے جی؟ امام محمد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے بڑے لاڈلے اور قابل شاگرد تھے۔ اچھا، ان کے ساتھ امام ابو یوسف بھی تھے، پھر ساتھ آگے سوال پہ آ جائے گا صاحبین کسے کہتے ہیں، امام ابو یوسف کو، امام محمد کو صاحبین کہتے ہیں۔ سوال یہاں پوچھا جا سکتا ہے مزید کہ ان دونوں میں سے فقہ حنفی میں کس کی زیادہ خدمات ہیں، تو امام ابو یوسف کی جو خدمات ہیں وہ فقہ حنفی کو عملی طور پر اس پر جو ہے امپلیمنٹیشن کرنا اور اس کے اثرات، چونکہ وہ قاضی القضاء بھی تھے تو اس حوالے سے ان کے جو ہے نا خدمات ہیں، اس کی تشریح عملی طور پہ تشریح، جبکہ امام محمد جو ہے جتنی بھی فقہ حنفی پہ جتنا بھی سرمایہ ہے وہ سارا کا سارا ان کے قلم سے گزرا ہے، وہ ساری کتابیں انہی کی ہیں۔ تو آپ کو ایک کتاب اگر پوچھی جائے تو کتاب الاصل، یعنی اس کو المبسوط بھی کہتے ہیں، بڑی ٹاپ کی کتاب ہے ان کی، تو وہ آپ ان کو بتا دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر تحریکیں، دعوتی تحریکیں کون سی ہیں؟ سیاسی تحریکیں تو بہت ساری ہیں نا، دعوتی ایک 2 تحریکیں ہیں جو جن کی بنیاد ہی دعوت پر ہے، وہ ایک تبلیغی جماعت ہے اور ایک دعوت اسلامی ہے، تو ان کی یہ بنیاد ہے جی وہ صرف دعوت پر۔ اچھا جی، سوال ایک ہے کہ خبر احاد کسے کہتے ہیں؟ خبر احاد سمپل آپ ذہن میں رکھ لیں، خبر متواتر یعنی حدیث متواتر کے علاوہ تمام احادیث کو خبر احاد کہتے ہیں، اس میں مشہور، عزیز، غریب وغیرہ سارے آ جاتی ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ یہ کتاب ہے حدیث کی، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ الاعظمی۔ صحیح ابن حبان ابو حاتم محمد ابن حبان۔ پھر اس کے علاوہ ایک سوال ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، یہ کیا ہے اور ان کے ابواب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں جن کے حروف اصلیہ، یعنی ایسا ابواب جن کے حروف اصلیہ کی تعداد 3 ہوں ان کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے ابواب 6 ہیں، اور ثلاثی مزید فی جن میں مزید فی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جن میں 3 سے زائد ہوں، تو جن میں 3 حروف سے زائد ہوں اس کو مزید فی کہتے ہیں، ان کے ابواب جو ہے وہ 12 ہیں، اس میں بعض اوقات 1 حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کبھی 2 کا ہوتا ہے، کبھی 3 کا ہوتا ہے، تو وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسلام سے پہلے بڑی بڑی سلطنتیں کون کون سی تھی؟ روم تھی اور ایران۔ اچھا، ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ عدی حاتم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ عدی حاتم ایک نام بولا انہوں نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ تو یہ جو ہے عدی حاتم جو تھا، یہ جو تھے بلکہ یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے اور حضور السلام کے صحابی ہیں، اور حاتم تائی جو معروف ایک سخی تھا، سخاوت کا کہ اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ان کے یہ بیٹے تھے عدی حاتم۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے اور آپ کے کانسیپچول کلیئرٹی کے حوالے سے ہے یہ سوال کہ تقدیر اور تدبیر
کا مطلب کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، تقدیر اور تدبیر. تو دیکھیں آپ کے پاس نالج بھی آئے گا، طریقہ کار بھی آئے گا، سوال بتانے کا انداز بھی آ جائے گا. تو بڑے تحمل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ آپ نے سوالات کے جواب دینے ہیں. تو باقی انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں بچوں کو یہ چیزیں ہر وقت بتائی جاتی ہیں. تدبیر جو ہوتی ہے نا، تدبیر کی جو بنیاد ہے، اس کی منصوبہ بندی جو ہے، اس کا معاملہ فہمی جو ہے، اس کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ زمینی حقائق کے مطابق یا زمین پر اس کے معاملات طے کیے جاتے ہیں تدبیر کے. جبکہ تقدیر کے جتنے بھی معاملات ہیں، منصوبہ بندی ہے، معاملہ فہمی ہے، یا جو بھی معاملات ہیں وہ غائبی احکامات ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہے. تدبیر انسان کی طرف سے معاملہ فہمی ہوتی ہے، اور تقدیر اللہ کے احکامات کی طرف سے ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا علم کو بھی کہتے ہیں تقدیر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی کہتے ہیں تقدیر. تو باقی تدبیر انسان خود کرتا ہے اپنے عقل و شعور کو سامنے رکھ کر. تو یہ جو آج کے سوالات ہیں، انشاءاللہ پھر مزید سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو لیکچر سنیں کمنٹس میں اپنی ویوز اپنے جو ہیں وہ بھی بتائیں، کمنٹس بھی کریں. اور پھر جو آن لائن تیاری کرنا چاہے وہ نیچے نمبر پر رابطہ بھی فوراً کر سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کو آن لائن انٹرویوز کی بہترین تیاری کروائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.